فاقہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بندے کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، اللہ سے بندے کو جوڑتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو ایک بندہ کہنے لگا حضور یہ فاقہ بھی کوئی چیز ہے جس کی فضیلت بیان کی جائے؟ آپ بھوک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو بڑا خوبصورت جملہ اللہ کے ولی نے بولا، فرمانے لگے بیٹا سوال کرنے والے، اگر فرعون نے فاقہ دیکھا ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، اگر اس نے فاقہ دیکھا ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ خدائی کا دعویٰ تبھی کیا کہ فاقہ نہیں دیکھا تھا، غربت نہیں دیکھی تھی۔ یہاں تک کہ تاتاریوں کے ظلم سے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن تاتار خانی کے حاشیے کو اگر آپ پڑھیں نا تو انہوں نے اس میں فاقے اور بھوک کے فضائل تحریر کیے ہیں، اور ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حاشیہ تاتار خانی میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ بھوکا نہیں رہ سکتا، فاقہ نہیں کر سکتا، اس کی زبان سے نکلنے والے لفظ کسی کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، آپ کو پیٹ بھرے ہوئے بڑے بڑے خطیب ملیں گے، بڑے بانکے واز کرنے والے ملیں گے، لیکن لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی لوگوں میں، واز بس واز ہی رہتا ہے۔ وہ واز نصیحت بن کر لوگوں کے قلب اور ذہن میں اترتا نہیں ہے، اور لوگ عمل کی طرف آمادہ نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ واز و نصیحت کرنے والے کا پیٹ اس حد سے زیادہ بھرا ہوا ہے جو حد شریعت نے مقرر کی ہے۔ اور پھر بعض اوقات تو توندیں اتنی نکل جاتی ہیں کہ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ فاصلے مٹاؤ، چلیں ابھی تو وبا ہے، یہ موضوع ٹھیک نہیں، لیکن میں ضمناً جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اہل ایمان گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو اب جب پیٹ نکل جاتے ہیں تو دل قریب نہیں ہوتے، اس میں اتنا فاصلہ آ جاتا ہے، اور اگر دونوں بندوں کے نکلے ہوئے ہوں تو 2 گٹ فاصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ پیٹ بھرنے سے بندوں میں فاصلہ ویسے ہی اسی وقت ملتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب دل قریب نہیں رہے۔ تو یاد رکھیے، تجربے اور مشاہدے کی بات یہ ہے کہ جب کسی بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو بھرے ہوئے پیٹ والے بندے کی نصیحت کسی بھی اثر نہیں کرتی، اور بھرے ہوئے پیٹ پر بھی کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اب یہ ایک طرف کا معاملہ نہ کریں، دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ پیٹ بھرا ہوا بندہ ہے، اس کو جو مرضی نصیحتیں کرتے رہیں، اسے پرواہ نہیں، اور پیٹ بھرا ہوا بندہ ساری رات بیٹھ کے واز کرتا رہے۔ یہ پیٹ بھرے ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی ساری نعمتیں کھا کے ناشکری کرنے والے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ رمضان کی صورت میں بڑا انعام یہ فرمایا کہ 11 مہینے تو پتہ نہیں ہم کوئی کمی چھوڑتے ہیں یا نہیں، تو ایک مہینہ اس نے کہا میری خاطر، مہینہ بھی اپنا قرار دیا، اور کہا جزا بھی جیسے خود بے حساب ہوں، جزا بھی بے حساب دوں گا۔ تو ایک مہینہ مسلمانوں فاقہ کرو، اہل ایمان فاقہ کرو، اس فاقہ کرنے کے صدے میں اللہ پاک تمہیں اس مقام پر تمہارے شعور کو لے آئے گا کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت اثر کرے گی، اور نصیحت سننے والا اس نصیحت کو قبول کرے گا۔ تو اس انداز میں رمضان کو لیں کہ یار کوئی واعظ و نصیحت ہم پہ اثر کرے۔ یہ واعظ بہت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، نصیحت اثر کرنا کم ہو گئی ہے، اور حالات ساری کائنات کی اور امت کے آپ کے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو صحیح معنوں میں اس کی حضوری کے مطابق اور اس کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔